بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ لیکچرز کے سلسلے میں خلاصہ جات کے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آسان ورڈنگ میں مناسب لینتھ میں آپ کے لیے خلاصہ جات جو ہیں وہ میں پیش کر رہی ہوں۔ ویسے تو آپ کو خلاصے جو ہیں بہت ساری کی بکس میں مل جائیں گے، لیکن ان میں الفاظ بھی بہت مشکل استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی لینتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے ان کو یاد کرنا یا ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے ان کے ذہنی معیار کے اور ان کے لیول کے حساب سے ان کو مٹیریل پرووائڈ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہے سبق لہو اور قالین سے متعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ سبق کا عنوان لکھیں گے لہو اور قالین، مصنف کا نام لکھیں گے مرزا ادیب، اور اس کا سن پیدائش اور سن وفات جو ہے وہ آپشنل ہے۔ آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو آپ ضرور لکھتے ہیں، اگر آپ کی میموری اچھی ہے تو اس کا بہت اچھا امپریشن پڑے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو درست طریقے سے یاد رکھیے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مصنف کا سن پیدائش اور وفات ویسے بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایم سی کیوز کے لیے یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ بھی مینشن کر سکتے ہیں، آپ کی نالج کا بہت اچھا امپریشن پڑے گا۔ ویسے مصنف کے نام کا خلاصے میں 1 نمبر ہوتا ہے، یہ مت بھولیے گا۔ اور یہ جو لہو اور قالین نامی خلاصہ ہے یا سبق ہے، یہ خلاصہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے اور بورڈ میں بہت بار آ چکا ہے، اور ہر بار امید ہے، مطلب چانس ہوتا ہے کہ یہ پھر سے آ جائے۔ تو آپ اس کو اہم خلاصہ سمجھ کر نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے اور یاد بھی کیجئے گا۔ اب آپ تعارف کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ تعارف کی ہیڈنگ بھی آپشنل ہوتی ہے، یہ الگ سے دینی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ چاہے تو ڈائریکٹ خلاصے کی ہیڈنگ دے کے یہ سارا پہلے پیراگراف سے لکھ دیں، اور آپ چاہیں تو تعارف کی ہیڈنگ الگ سے دے دیں۔ یہ امپریشن کے حساب سے اور تھوڑی یونیکنس کے حساب سے میں نے تعارف کی پورشن کو سپریٹ کر دیا ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی تھا۔ وہ یک بابی اور ریڈیائی ڈراموں میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین اور مٹی کا دیا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہاں آپ جو کتابوں کے نام ہیں وہ مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اور یک بابی کا مطلب ہوتا ہے ایک باب والے، ایسا ناول یا ایسا ڈرامہ جو ایک ہی باب پر مشتمل ہو، ایسا کوئی لکھی ہوئی تحریر جس کا ایک ہی چیپٹر ہو، اس کو یک بابی کہا جاتا ہے۔ اور ریڈیائی ڈراموں سے مراد ہوتے ہیں جو ریڈیو پر نشر کیے جاتے ہیں ڈرامے، انہیں بھی باقاعدہ پہلے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں لکھنے کے لیے مرزا ادیب کا نام کافی مشہور تھا، اس لیے یہ ان کا تعارف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ یک بابی اور ریڈیائی ڈراموں میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اچھا جی، خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پیسیجز بنانے ہیں۔ پیسیجز پیراگراف کی جو ہے وہ لائنوں کی تعداد ڈیفرنٹ ہی اچھی لگتی ہے، کہیں 3-4 کر دیں، کہیں 5-6 کر دیں، کہیں 7 کر دیں، لیکن پیراگراف بنا کر لکھیے گا۔ آپ سیم ٹو سیم سارا مت لکھتے جائیے گا، اور ایک ایک لائن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 8 لفظ لکھنے ہیں۔ کوشش کیجیے گا اس سے زیادہ مت لکھیں، اسپیس دے کر لکھا کریں، ڈسٹنس رکھیں، مناسب لکھا کریں، لفظ کے ساتھ لفظ نہ جڑا ہو، کہیں کہیں ہائی لائٹ ہوا ہو، مارکر کے ساتھ ڈبل کٹ مارکر سے انڈر لائن کیا ہو، اور اس کے علاوہ اپنی ہیڈنگس انڈر لائن کی ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم آئیں۔ کم کیوں آئیں گے؟ انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے اگر آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو چلیں خلاصہ نیچے سے پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ لہو اور قالین ہمارے معاشرے میں سرمایہ دارانہ ذہن اور فنکارانہ جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ تجمل ایک سرمایہ دار ہے، جبکہ اختر ایک مصور۔ 2 سال قبل اختر ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ مکان میں رہتا تھا۔ اس نے بے شمار تصویریں بنائیں، لیکن اسے کوئی مناسب معاوضہ نہ ملا۔ ایک تصویری نمائش میں اس کی ملاقات سیٹھ تجمل سے ہوئی، جو اس کے فن کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اسے تصویریں بنانے کے لیے الگ کمرہ اور سہولتیں دے دیں۔ اختر کی بھی معاشی حالت سنور جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے فن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تجمل اس کو محض اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا دل تصویریں بنانے سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔
اسی دوران اسے ایک اور غریب مصور نیازی ملتا ہے جو اس کے لیے پیسوں کے بدلے تصویریں بنا کر دینے کو راضی ہو جاتا ہے۔ اب نیازی کی بنائی ہوئی تصویریں اختر اپنے نام سے سیٹھ کو فروخت کرتا رہا۔ ایک دن ایسی ہی ایک تصویر کو اختر کے نام پر پہلا انعام ملتا ہے، مگر اختر کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ سیٹھ تجمل کے پوچھنے پر اختر سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب تصویریں نیازی کی ہیں۔ اختر تجمل کو مجرم قرار دیتا ہے۔ اتنے میں تجمل کا سیکرٹری رؤوف اندر آ کر نیازی کی خودکشی کی خبر سناتا ہے۔ اختر پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا ہے کہ تجمل میرے فن کا اور نیازی کا قاتل ہے، تجمل نے میرے فن کا اور نیازی کا قتل کیا ہے۔ تجمل اسے پاگل قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دولت اور شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے۔ یہ تو تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا خلاصہ آپ کو پسند آئے تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مزید کوئی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔